مسجد النبوی شریف علی صاحب صلاۃ والسلام کی پربہار فضاؤں میں ایک بار حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان میں قرآن پاک کے فضائل پر مذاکرہ ہو رہا تھا۔ اس دوران حضرت سیدنا عمر بن معد یکرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا امیر المومنین، آپ حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عجائبات کو کیوں بھول رہے ہیں؟ خدا کی قسم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی بڑا عجوبہ ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے، اے ابو ثور، یہ حضرت سیدنا عمر بن معد یکرب کی کنیت تھی، آپ ہمیں کوئی عجبیہ سنائیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر بن معد کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زمانہ جاہلیت تھا، 61 سالی کے دوران تلاش رزق کی خاطر میں ایک جنگل سے گزرا۔ دور سے ایک خیمے پر نظر پڑی، قریب ہی ایک گھوڑا اور کچھ مویشی بھی نظر آئے۔ جب قریب پہنچا تو وہاں ایک حسین و جمیل عورت بھی موجود تھی، اور خیمہ کے صحن میں ایک بوڑھا شخص ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کو دھمکاتے ہوئے کہا، جو کچھ تیرے پاس ہے میرے حوالے کر دے۔ اس نے کہا، اے آدمی، اگر تو مہمانی چاہتا ہے تو آ جا، اور اگر امداد درکار ہے تو ہم تیری مدد کریں گے۔ میں نے کہا، باتیں مت بنا، تیرے پاس جو کچھ ہے میرے حوالے کر دے۔ تو وہ بوڑھا کمزوروں کی طرح بمشکل تمام کھڑا ہوا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر میرے قریب آیا اور نہایت پھرتی سے مجھ پر جھپٹا اور مجھے پٹک کر میرے سینے پر چڑھ بیٹھا اور کہنے لگا، اب بول، میں تجھے ذبح کر دوں یا چھوڑ دوں؟ میں نے گھبرا کر کہا، چھوڑ دو۔ وہ میرے سینے سے ہٹ گیا۔ میں نے دل میں اپنے آپ کو ملامت کی اور کہا، اے عمرو، تو عرب کا مشہور شاہ سوار ہے، اس کمزور بوڑھے سے ہار کر بھاگنا نامردی ہے، اس ذلت سے تو مر جانا ہی بہتر ہے۔ چنانچہ میں نے پھر اس سے کہا، تیرے پاس جو کچھ ہے میرے حوالے کر دے۔ یہ سنتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ پر اسرار بوڑھا پھر مجھ پر حملہ آور ہوا اور چشم زدن میں مجھے گرا کر سینے پر سوار ہو گیا اور کہنے لگا، بول، تجھے ذبح کر دوں یا چھوڑ دوں؟ میں نے کہا، مجھے معاف کر دو۔ اس نے چھوڑ دیا، مگر پھر میں نے اس سے سارے مال کا مطالبہ کر دیا۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر پچھاڑ کر مجھ پر قابو پا لیا۔ میں نے کہا، مجھے چھوڑ دو۔ اس نے کہا، اب تیسری بار میں ایسے نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے پکار کر کہا، اے کنیز، تیز دھار تلوار لے آ۔ وہ لے آئی۔ اس نے میرے سر کے اگلے حصے کی چوٹی کاٹ ڈالی اور مجھے چھوڑ دیا۔ ہم عربوں میں رواج ہے کہ جب کسی کی چوٹی کے بال کاٹ دیے جاتے ہیں تو وہ دوبارہ اگنے سے قبل اپنے گھر والوں کو منہ دکھاتے ہوئے شرماتا ہے۔ چنانچہ میں 1 سال تک اس پر اسرار بوڑھے کی خدمت کا پابند ہو گیا۔ سال پورا ہو جانے کے بعد وہ مجھے ایک وادی میں لے گیا۔ وہاں اس نے بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو تمام پرندے اپنے گھونسلوں سے باہر نکل کر اڑ گئے۔ دوبارہ اسی طرح پڑھنے پر تمام درندے اپنی اپنی پناہ گاہوں سے باہر چلے گئے۔ پھر تیسری بار زور سے پڑھنے پر اونی لباس میں ملبوس، کھجور کے تنے جتنا لمبا، خوفناک کالا جن ظاہر ہوا۔ اس کو دیکھ کر میرے بدن میں جھرجھری کی لہر دوڑ گئی۔ پر اسرار بوڑھے نے کہا، اے عمرو، ہمت رکھ، اگر یہ مجھ پر غلبہ پالے تو کہنا، اب کی بار میرا ساتھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے غالب ہوگا۔ پھر وہ پر اسرار بوڑھا اور کالا جن دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ پر اسرار بوڑھا ہار گیا اور کالا جن اس پر غالب آ گیا۔ اس پر میں نے کہا، اب کی بار میرا ساتھی لات و عزا یعنی کافروں کے ان دونوں بتوں کی وجہ سے جیت جائے گا۔ یہ سن کر پر اسرار بوڑھے نے مجھے ایسا زوردار تماچا رسید کیا کہ مجھے دن دہاڑے تارے نظر آ گئے اور ایسا محسوس ہوا کہ ابھی میرا سر اکھڑ کر دھڑ سے جدا ہو جائے گا۔ میں نے معذرت چاہی اور کہا کہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ چنانچہ دونوں میں پھر مقابلہ ہوا۔ پر اسرار بوڑھا اس کالے جن کو دبوچنے میں کامیاب ہو گیا تو میں نے کہا، میرا ساتھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے غالب آ گیا۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ پر اسرار بوڑھے نے نہایت پھرتی کے ساتھ اس کو زمین میں لکڑی کی طرح گاڑ دیا اور پھر اس کا پیٹ چیر کر اس میں سے لالٹین کی طرح کوئی چیز نکالی اور کہا، اے عمرو، یہ اس کا دھوکہ اور کفر ہے۔ میں نے اس پر اسرار بوڑھے سے استفسار کیا، آپ کا اس کالے جن کا کیا واقعہ ہے؟ کہنے لگا، ایک نصرانی جن میرا دوست تھا، اس کی قوم سے ہر سال ایک جن میرے ساتھ جنگ لڑتا
لڑتا ہے اور اللہ عز و جل بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے مجھے فتح عطا فرماتا ہے۔ پھر ہم آگے بڑھ گئے۔ ایک مقام پر وہ پر اسرار بوڑھا جب غافل ہو کر سو گیا تو موقع پا کر میں نے اس کی تلوار چھین کر نہایت پھرتی کے ساتھ اس کی پنڈلیوں پر ایک زوردار وار کیا، جس سے دونوں ٹانگیں کٹ کر جسم سے جدا ہو گئیں۔ وہ چیخنے لگا، او غدار، تو نے مجھے سخت دھوکہ دیا ہے، مگر میں نے اس کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا، پے در پہ وار کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ پھر جب میں خیمہ میں واپس آیا تو وہ کنیز بولی، اے عمرو، جن سے مقابلے کا کیا بنا؟ میں نے کہا، بوڑھے شیخ کو جنات نے قتل کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگی، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ او بے وفا، اس کے قاتل جنات نہیں بلکہ تو خود ہے۔ میں جھلا کر قتل کرنے کے لیے اس پر چڑھ دوڑا، مگر وہ حیرت انگیز طور پر میری نظروں سے اوجھل ہو گئی، گویا اس کو زمین نے نگل۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنانے کی توفیق دے، آمین۔ آخر میں ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔